واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ میں قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا اور سورۃ آل عمران کا انتخاب کیا گیا. سورہ آل عمران ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کی نوعیت اس کی حیثیت پر اس سے پہلے جمعے کے درس قرآن میں ہم نے ایک خلاصہ ذکر کیا. گزشتہ سے پیوستہ کی نسبت کے حوالے سے یہ قرآن کریم فرقان حمید میں مصحف شریف میں مرتب کی جانے والی توقیفی صورتحال پر یہ قرآن کریم کی تیسری صورت سورہ آل عمران جو سورۃ البقرہ کے بعد موجود ہے. اس کا نزول کا اگر ہم زمانہ دیکھتے ہیں تو یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور سورۃ الانفال یعنی جہاد کے واقعات، غنیمت، معاملات اور بالخصوص اہل کتاب کا ایک غلبہ اور یہود و نصارہ کی اپنا ایک تحکم اہل ایمان پر ظاہر کرنا، تو اسلام کی اور دین کی اصل صورت اور شکل کو واضح کرنے کے لیے سورہ آل عمران کے مضامین نازل ہوئے سورۃ الانفال کے بعد. یوں تو ترتیب کے اعتبار سے اس کی 200 آیات ہیں، لیکن ابتدائی 80 آیات انتہائی عقیدے کے مسئلے میں انتہائی اہمیت، الوہیت، عقیدہ الوہیت، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، اور جو لوگ دین اسلام کے نام سے چڑھتے ہیں اور بعض معزز شخصیات کے نام پر انہوں نے دین کو موسوم کیا ہے، ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا گیا کہ حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان کا دین اسلام ہی تھا. تو گویا کہ ان لوگوں کو سبق دیا گیا کہ جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی نبی یا کسی نہ کسی وحی یا کسی نہ کسی کتاب کے ساتھ وابستگی ظاہر کرتے ہیں اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پھر وہ انکار بھی کرتے ہیں، آپ پر اترنے والی کتاب کا انکار بھی کرتے ہیں،
تو ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تم جس وحی یا دین کے قائل اپنے آپ کو کہتے ہو، ان تمام کا دین جو تھا وہ شخصیت پر نہیں تھا کہ کسی ایک نبی کے نام سے اس کو موسوم کیا جائے. جس طرح حضور سید عالم کے دین کو بھی دین محمدی نہیں کہا گیا بلکہ دین اسلام کہا گیا. تو لہٰذا دین موسوی نہیں، دین اسلام، دین عیسوی نہیں، دین اسلام. اسلام وہ بنیادی عقائد کے سے متعلق ہے جو توحید، رسالت اور آخرت، اور پھر شریعت کے اعتبار سے لوگوں کے مسائل اور ان کی فروعات وہ ہر نبی کے دور کے اندر مختلف ہوتی رہی. اس سورہ مبارکہ کے نزول کے حوالے سے یہ بات بھی کی گئی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 60 سے زیادہ نصارہ کے جید جو ان کے علماء تھے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے اور مباحثے کے لیے مسجد نبوی میں آئے. حضور سید عالم نے عصر کی نماز پڑھائی اور وہ مشرق کی جانب یعنی وہ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. نماز کی فراغت کے بعد انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم جو بات کرتے ہیں دین کے بارے میں وہ حق ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور وہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں. اس پر حضور سید عالم سے جب انہوں نے اس چیز کو شروع کیا تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل تخالف جو مناظرے کا طریقہ ہے اس میں الزاماً ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند باتیں پوچھی جو علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے حضور سید عالم سے یہ کہا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بحث کرنے لگے اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین جل وعلا پر وہ جھوٹ باندھنے لگے. تو ایک تو خود سورہ آل عمران اور دیگر جگہ پر موجود ہے کہ تمہارے ذہن میں شک کیسے گزرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور وہ بندے نہیں ہیں، وہ خدا ہے، یہ خیال تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، جبکہ اولاد کا سلسلہ، بچے کا سلسلہ گویا کہ ماں باپ کے تناسل سے ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، لہذا یہ بغیر باپ کے صرف والدہ سے پیدا کر دیے گئے ہیں، سیدہ مریم سے، تو لہٰذا یہ گویا کہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. تو قرآن نے اس کا الزاماً جواب دیا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم حضرت آدم کو تو خدا کا بندہ کہتے ہو، نبی کہتے ہو، جبکہ وہ باپ ہی نہیں، ماں کے بغیر بھی پیدا ہوئے ہیں، نہ ان کے باپ ہیں نہ ماں ہے، بلکہ دونوں سلسلہ جو بچے کی ولادت کا ہوتا ہے وہ تو دونوں سلسلے حضرت آدم کے اندر نہیں ہیں، لیکن تم ان کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ نبی مانتے ہو. اور یہاں پر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف بغیر والد کے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا اور اپنے اعجاز اور اپنی کرامت اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، تو تم نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. تو یہ زوردار الزامی سوال ان کے اوپر قائم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ نہ آپ کے والد ہیں اور نہ آپ کی والدہ ہیں، یعنی ماں باپ کے تعلق کے بغیر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. اس کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند سوالات کیے جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. حضور سید عالم نے ان سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ ہمارا رب زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل. کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ اس کو موت نہیں آئے گی؟ کہ یہ بھی ہے. تو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی بقول تمہارے؟ کہنے لگے جی آ گئی. تو کہا دیکھو یہ بات تو تم خود تسلیم کر رہے ہو. کہ پھر یہ بات بتاؤ کہ زمین آسمان کے اندر ذرہ ذرہ خود سے اللہ رب العالمین جانتا ہے؟ کہاں؟ کہ ایسا حضرت عیسیٰ جانتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. تو کہا دو چیز بھی ختم ہو گئی. فرمایا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ کے صدف میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہے اور پھر ان کی ولادت ہوئی تو ان کو کھانا دیا گیا، ان کو غذا دی گئی، اور ان کے ساتھ جو بشری تقاضے وہ تمام لاحق ہوئے کا ہوئے. تو کہا ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین جل وعلا قدیم ہے اور ازلی ہے، تو لہذا یہ جو صفات تم بتا رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت کا واقع ہو جانا بقول تمہارے، اور ان کو بھوک لگنا، ان کو پیاس لگنا، ان کو کھانے کی طلب کا ہونا، اور ان کو عوارض بشریت تمام طاری ہونا، تو یہ تمام چیزیں تو حادث اور مخلوق کی صفت ہے. تو باپ، حضور سید عالم نے فرمایا کہ دیکھو باپ اور بیٹے کے اندر مماثلت کا ہونا ضروری ہے، کمپیریزن کا ہونا ضروری ہے. اور تم عجیب بات کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو تم قدیم مانتے ہو کہ اسے موت نہیں آ سکتی، اور حضرت عیسیٰ کے لیے تم موت مانتے ہو. اسے بھوک نہیں لگتی، اسے پیاس نہیں لگتی، ان کے لیے بھوک بھی مانتے ہو، پیاس بھی مانتے ہو.
اس کو نیند نہیں ہے، اونگ نہیں ہے، ان کے لیے نیند بھی مانگتے ہو، اونگ بھی مانگتے ہو، اس کے لیے زمین آسمان کے ذرے ذرے کا علم تم تسلیم کرتے ہو، ان کے لیے تھوڑا توقف کرتے ہو، تو اندازہ لگاؤ اس میں تدبیق کہاں پر ہے، اس میں مماثلت کہاں پر ہے؟ تو کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا ہیں معاذ اللہ، اور خدا کے بیٹے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات کہ حضور نے فرمایا یہ جتنی فہرست میں نے تمہارے سامنے ذکر کی ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدا جیسی نہیں ہے جس کا اعتراف تم خود کر رہے ہو۔ تو آخری ایک بات بتاؤ، دیکھو باپ اور بیٹے کے اندر چند مماثلات ایسی ہوتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا چہرہ ایسا ہے جیسے خدا کا ہے، کہ جی خدا کا تو چہرہ نہیں، کہ اس میں بھی مماثلت نہیں ہے۔ تو کہا باپ بیٹے میں کچھ نہ کچھ مماثلت نہ بھی ہو تو ایک مماثلت ضرور ہوتی ہے کہ باپ بھی کسی ماں سے پیدا ہوتا ہے اور والد سے پیدا ہوتا ہے، تو اور بیٹا بھی جو ہے کہ وہ کسی ماں سے پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا تم بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کسی سے پیدا ہوا ہے؟ کہ نہیں، اللہ رب العالمین تو پیدا ہونے سے پاک ہے۔ تو حضور نے فرمایا تو پھر کون سی چیز ایسی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ اور رب کے درمیان مماثل ہے اور ایک جیسی، جس کی بنا پر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کہہ رہے ہو یا خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، جبکہ اللہ کی یہ ازلی ابدی اور خصوصی شان اور صفت جو ہے ان میں سے کوئی چیز تم حضرت عیسیٰ میں تسلیم نہیں کرتے، تو پھر عقل پر ہاتھ مارو، تو تم نے پھر کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا؟ تو یہ ان کے سوالات تھے جس کے جواب میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورۃ آل عمران کا نزول کیا، اور اس کی ابتدائی 80 آیات کے اندر عقیدہ توحید کے خلاف اور شرک کی مذمت پر اور نبوت کے ثبوت پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان تمام آیات کو ذکر کیا۔ اب دیکھیں قرآن کریم کس ذکر کرتا ہے، حروف مقطعات سے اس کا ذکر ہوا جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا۔ آل عمران سے متعلق ہم نے رافضیوں کے ایک اعتراض کا جواب بھی آپ کے سامنے دیا کہ روافظ یہ کہتے ہیں کہ آل میں ازواج نہیں آتی ہیں، تو ان کا جھوٹ خود آل عمران سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت عمران جو حضرت سیدہ مریم کے والد گرامی ہیں، ان کے پورے خاندان کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں ان کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اولاد بھی ہیں اور بیویاں بھی ہیں، تو لفظ آل عمران ہی آل محمد کے مسئلے کو واضح کر دیتا ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، حروف مقطعات، اس کے معنی کیا ہیں، کس طرح کوئی جان سکتا ہے؟ اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ درس میں پیش کر دی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العالمین وہ ہے، اللہ وہ ہے جو مستحق عبادت ہے، الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور نظام عالم کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا کے شان، اور یہ بڑی قیمتی بات چل رہی جس کا نتیجہ بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے۔ فرمایا رب اللہ، اللہ وہ ہے، یہ دعویٰ ہے۔ کون ہے اللہ؟ فرمایا اس کی دلیل یہ ہے الحی القیوم۔ تو اب ذرا اس کو ترتیب کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے خاموشی سے، کہ یہاں پر دعویٰ ہے کہ اللہ، لفظ اللہ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے اس میں جلالت ہے، اس کی بے شمار سے گویا کہ تعبیرات ہیں، اس کی بے شمار تفسیر ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا اسم ذات ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کے علاوہ کسی پر نہیں بولا جائے گا، اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ذات، ازلی ابدی ذات کے لیے یہ لفظ بولا گیا، لفظ اللہ۔ خالی لفظ اللہ کا ذکر بھی اہل سنت کے نزدیک مشروع ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کو یہاں پر ٹھوکر لگی، اور انہوں نے کہا کہ لفظ اللہ کا ذکر کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ جملہ نہیں ہے، اور ہمیشہ جو ذکر کیا جائے گا تصوف و صوفیہ پر اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لفظ اللہ 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 جو آپ کرتے ہو یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ مکمل ذکر ہونا چاہیے تو جو ایک جملہ بنے مبتدا اور خبر کے اعتبار سے۔ تو ان سے پوچھا کہ پھر کیا پڑھا جائے، انہوں نے کہا جی سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اہل سنت نے کہا سبحان اللہ بھی جملہ نہیں ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو لہٰذا جب یہ مضاف مضاف الیہ تو یہ بھی جملہ نہیں، تو آپ کا دعویٰ تو خود ہی باطل ہو گیا کہ سبحان اللہ کو آپ ذکر مان رہے ہیں اور کہتے ہیں ذکر کے لیے جملہ ہونا ضروری ہے۔ تو لفظ اللہ کا ذکر بالکل جائز ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث سے رسول کریم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر اللہ 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 کہنے والا ایک بھی ہوگا۔ تو حضور سید عالم نے خود اس میں جلالت کا ورد کرنے کو ان لوگوں کی عظمت بیان کی ہے جن کے وجود اور جن کے ہونے کی وجہ سے قیامت کا آنا موقوف ہو گیا ہے۔ تو لہذا لفظ اللہ کی وضاحت ذکر کے حوالے سے بھی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر۔ اب دوسرے نحس سے اگر مناظرے کی طرز پر دیکھیں تو بات یہاں پر واضح ہوتی ہے کہ اللہ یہ دعویٰ ہے۔ کون ہے اللہ؟ الحی القیوم۔ یہ دو دلیلیں دی گئی ہیں۔ اللہ وہ ہے یعنی معبود برحق وہی ہو سکتا ہے،
اب یہ دو دلیلیں دی گئی لیکن دلیل ایک ہے، آگے اس کے بعد یعنی مستقلاً ایک دلیل ہے، اس کی دو جہتیں بیان کی گئی ہیں۔ آگے دوسری دلیل آئی ہے، پھر آپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ واضح ہو جائے گا، اس کو ذرا ترتیب سے سنیے۔ فرما اللہ کون ہے؟ اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کون ہے؟ یہ دعویٰ ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے، اللہ وہی ہے، خدا وہی ہو سکتا ہے، معبود برحق وہی ہو سکتا ہے۔ کون؟ فرما جو حی ہو اور قیوم ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ دعوے کی دلیل پہ ذرا توجہ کیجیے آپ، یعنی ذکر تو ہے ہی ہے، اس پر ہم تحسین کریں گے سبحان اللہ سے، لیکن جو عقیدہ اس میں سمجھایا جا رہا ہے اس پر میں آپ کی توجہ کو لانا چاہ رہا ہوں، اس پر ذرا غور کیجیے کہ بات کیا چل رہی ہے۔ یہ فضائل کے ساتھ ساتھ نظریہ بیان ہو رہا ہے، تو اس میں ذرا غور کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں لفظ اللہ یہ دعویٰ ہے، تو خدا کون ہو سکتا ہے، معبود کون ہو سکتا ہے، الہ برحق کون ہے، اور وہ ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ حی کا معنی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور قیوم وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے، ہر ذات اپنے ہونے میں اپنے کمال میں اس کی طرف محتاج ہے، تو وہ ایک ہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہوگا، اور سب اس کی جانب محتاج ہوں، وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے متعلق جو غلط عقیدہ انہوں نے گڑھ کر دراصل حضرت عیسیٰ ہی کی توہین کرنے کی کوشش کی کہ آپ معاذ اللہ معبود ہیں، تو رب نے اس کا جواب دے دیا، فرمایا نہیں، ہم نے ان کو شانیں ضرور دی ہیں لیکن وہ خدا نہیں ہے، خدا وہی ہے جو حی القیوم ہو، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو کسی نے نہیں بنایا بلکہ وہ خود سے ہے۔ ہر شے اپنی زندگی اور زیست اور اپنے ہونے میں اس کی محتاج ہے، اپنی قوائمیت، اپنے قیام، اپنے استقلال، اپنے اعلان، اپنے ہونے، اپنے تعارف میں اس کی محتاج ہے۔ تو لہذا جو سب کو تعارف دیتا ہے، جو سب کو زندگی دیتا ہے، وہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہ دلیل بیان کر دی۔ فرما الحی القیوم، حی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے بغیر کسی کے زندگی دی ہوئے، اور وہ سب کو زندگی دیتا ہے، سب اپنی زندگی اور زیست اور اپنے احساس و وجود میں اسی کے محتاج۔ القیوم قائم رکھنے والا ہے، کوئی بھی شے اپنے استقلال اور تعارف میں، اپنے ہونے میں اسی کی جانب محتاج ہوتی ہے۔ تو فرما رب وہ ہے جس میں یہ صفت ہے، اس کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہے، لہذا اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں۔ آگے ذکر کیا گیا ہے اسی چیز کو، گویا کہ اب یہاں پر دعوی توحید پر ایک بات کر کے بات آگے بڑھائی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال دیکھیں، بد مذہبوں کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک شخصیت جس کو اللہ نے کمال دیا ہو اور مقام دیا ہو، اگر اس کے ماننے والے میں کچھ لوگ غلطی پر آ کر ایسی چیزیں اس کے لیے ماننا شروع کر دیں جو اس کے لیے نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس شخصیت کی توہین شروع کر دی جائے، بلکہ یہ ہوگا کہ جو غلط بات کر رہا ہے اس کی توہین کی جائے، اس کی نفی کی جائے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رد قرآن نے نہیں کیا یہاں پر، بلکہ اس چیز کا رد کیا ہے کہ جو ان کی طرف منسوب کیا گیا۔ لہٰذا بد مذہبوں کا یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے بارے میں یا کسی ولی کے بارے میں ایسی بات منسوب کر دے جو ان کے مقام کے مطابق نہیں، وہ ایسی بے جا تعریف کر دے جو ان کا حق نہیں، تو بد مذہب کیا کرتا ہے؟ ولیوں کے ہی خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے کہا ان کے خلاف نہ بول، وہ تو اپنی شان میں مستحق ہیں جو ان کو خدا نے دی ہے۔ یہ جو غلط بات منسوب کر رہا ہے اس غلطی والے آدمی کا رد کرو، نہ کہ اللہ کے نبی کا رد کرنا شروع کر دو معاذ اللہ، نہ کہ اللہ کے نبی کے اصل شانوں کا رد کرنا شروع کر دو۔ اگر بات آپ سمجھ رہے ہیں، مجھے اگر کھولنے کی حاجت نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں 24 گھنٹے یہی ہوتا ہے علم غیب کے مسئلے پر، اور شان و عظمت و کرام نہیں ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو ہے ان کے پاس، اس سے وہ خدا نہیں بنتے، خدا کی شانیں ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بندہ اگر ان سے متعلق غلط عقیدہ رکھتا ہے تو اس بندے کی بات کا رد کیا جائے گا، نہ کہ ان شان والوں کا رد کیا جائے گا۔ یہ اہل سنت و جماعت کے اندر طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی غلط بات کرے، یعنی حضور کی شان سے بڑھ کر ایک بات کرے جو حضور کی شان نہیں ہے، اور اس کو حضور کی شان ماننا ہی غلط ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ حضور کے خلاف بات شروع کر دی جائے؟ نہیں، اس بندے کو ٹھوکا جائے گا، یہ جملہ غلط۔ اب دیکھیں یہاں پر نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ سے متعلق ایک غلط عقیدہ بنا لیا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو خدا نے حضرت عیسیٰ کے خلاف بات نہیں کی، ان کے خلاف بات کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کے خلاف بات نہیں کی، ان کے خلاف بات کی، جبکہ حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن نے جگہ جگہ پر ان کی شانیں بیان کی جو خدا نے ان کو دیا تھا۔
یہ مزاج اہل سنت ہے کہ جو اصل اللہ کے محبوب ہیں، جن کو خدا نے شانیں دی ہیں، ان سے متعلق اگر کوئی بندہ غلط عقیدہ گڑھ دے تو اس عقیدے کا رد کیا جائے گا، نہ کہ ان شان والوں پر اٹیک کیا جائے گا۔ یہاں حضرت عیسیٰ سے متعلق غلط بات گڑی گئی، آپ نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے، کتنا غلط الزام آپ پر لگایا گیا، تو رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پستی نہیں بیان کی یا ان کے عیب بیان کرنا نہیں شروع کر دیے، بلکہ ان کا عیب بیان کیا جو غلط بات منسوب کر رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ کی شان بھی بیان فرما دی۔ تو یہ ہمیشہ طریقہ دیکھیں، ایک آیت کے اندر یہ کتنے نظریے یہاں پر بیان ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں قرآن کیا فرماتا۔ اب یہ تو توحید کی بات ہوگی، اب نصرانیوں کی عجیب بات تھی، وہ حضرت عیسیٰ کو تو نبی مانتے تھے، حضور کو نہیں مانتے تھے۔ اب اس کا رد دیکھیں کتنے لاجیکل انداز میں کیا جا رہا ہے، یہ علم مناظرہ ہے پورا دلیل تخالف کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ کو وہ نبی مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ کو نبی اس لیے مانتے ہیں کہ ان پر وحی آئی ہے، اور وہی حضور پر آئی ہے تو نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان پر تورات یا پچھلے نبیوں پر زبور انجیل اتری ہے، حضور پر قرآن اترا تو نہیں مانتے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تم کیا کرتے ہو، نزلنا علیک الکتاب بالحق، اے نبی مکرم ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے وہ حق کے ساتھ اتاری ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور اتنی عظیم کتاب دی ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرے گی، اس میں اگر کوئی ملاوٹ ہے تو اس کو واضح کرے گی، اور اس میں جو باتیں صحیح ہے اس کو تو گویا کہ اس کا چلا ہوا قلم اور اس میں بیان کرنا والی حجت وہ پیچھے کتابوں کی تصحیح اس کو کلیریفائی کرے گی، اس کو واضح کرے گی کہ اس میں ملاوٹ ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا چھاننے کے لیے چھنی جس طرح گویا کہ کچرے کو سائیڈ میں کرتی ہے، تو فرمایا تجھ پر حبیب ہم نے جو قرآن اور کلام اتارا ہے وہ مصدق ہے۔ وہ کوئی کہے میرے ہاتھ میں فلاں کتاب ہے دعویٰ ہے، لیکن وہ سچ کب ہوگی، اس میں کتنی باتیں سچ ہیں کتنی باتیں ملاوٹ ہے۔ فرمایا حبیب ہم نے تجھ پہ کتاب ہی نہیں ایسی کتاب اٹھائی ہے جو ان تمام چیزوں کو کلیئر کرے گی۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، اور فرمایا وہ اب آگے اللہ ان سے کہتا وانزل التوراۃ والانجیل، اور ہم نے صرف اپنے حبیب پر یہ کتاب نہیں اتاری، ہم نے تو تورات بھی اتاری ہے، اور ہم نے جناب جو ہے وہ انجیل بھی اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ ہم نے اتاری ہے۔ تو اب ذرا تم خود اس بات پر غور کر لو کہ جب تم حضرت عیسیٰ کی نبوت کے قائل ہو تو ہمارے نبی کی نبوت کے کیسے انکار کر جاتے ہو؟ جب ان کے لیے تورات کو بظور وحی کے ماننا، بذریعہ وحی کے ماننا تم خود قائل ہو، تو بذریعہ وحی کے قرآن کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وہی چیز، یہ تو مشترک ہے، نبوت ان میں ان میں مشترک ہے، کتاب ان میں ان میں مشترک ہے، رب کا قرب ان میں اور ان میں مشترک ہے، وہی ان میں اور ان میں مشترک ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، دعویٰ خاص کرتے ہو، دعویٰ عام کرتے ہو، دلیل خاص لے کر آتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فرمایا یہی چیزیں جس کی بنا پر تم حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہو، تو وہی تو شان سارے ہمارے محبوب کے اندر بھی ہے، تو ان کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی عقل کی اصلاح کرتے ہوئے بعد میں یہ بیان فرما دیا۔ فرمائیے حضرت جس طرح ان حوالوں کی وجہ سے، ان رب کے رابطوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی قرار پاتے ہیں اور ہیں، تو انہی واسطوں سے، جو واسطے سے جو آپ ان کو مان رہے ہو، انہی واسطوں سے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، تو ان کے سچے نبی ہونے کا انکار کیسے کرتے ہو؟ بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے ان کا درجہ ان نبیوں سے بھی اوپر ہے، ایک، اور پھر ان کی کتاب کا درجہ بھی ان نبیوں سے اوپر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے آنے کی بشارتیں پیچھے دی گئی، تو یہ بشارت کا مدعا ہے، تو لہذا جس کے آنے کی بات کی جاتی، بشارت کی بات کی جاتی ہے، وہی افضل ہوتا ہے، اور اسی کے آنے کا مجدہ پہلے سنایا گیا۔ تو فرمایا یہ اپنی صفت نبوت میں تو سب مشترک ہیں، شان میں اس طرح اعلیٰ ہے کہ انہی کا عہد عالم ارواح میں سارے نبیوں سے لیا گیا ہے، جو قرآن کریم نے دوسری جگہ اسی سورہ آل عمران میں آگے ذکر کر دیا اور بتا دیا کہ ان کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ان کی کتاب ان کتابوں کی طرح نہیں ہے، ان کی کتابیں مستقل ضرور تھی، لیکن ان کی کتاب کا اعزاز اس لیے اعلیٰ کہ یہ مصدق ہیں، اس کی تصدیق کے بغیر ان کتابوں کا اعتبار نہیں ہے۔ یعنی وہ کتاب اپنے وجود میں اللہ کا کلام تو ضرور ہے، لیکن آج قبول کرنے میں کہ اس کتاب کا کون سا حصہ اللہ ہی کا ہے اور کون سا ملاوٹ کیا گیا، فرمایا اس کی آیتیں اس کو کلیئر کریں گی، جو ان کی آیتوں کے ساتھ مطابقت کر گیا وہ رب کا کلام ہوگا، اور جو قرآن کی آیتوں کے ساتھ وہ پچھلی کتابوں کا ربط نہ ہو، قرآن کسی کو ٹھیک کہہ رہا اس میں غلط لکھا ہوا ہو، عقائد کی بات کر رہا ہوں، باعتبار شریعت کے نہیں، باعتبار دین کی، تو فرمایا وہ قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے۔ تو ایتھارٹی انہی کی درخواست سب لکھتے ہیں، لیکن مقام اس کا زیادہ ہوتا ہے جو اسٹیمپ لگا کر کہتا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو قرآن وہ کلام ہے جو اسٹیمپ لگاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے۔
تو فرمایا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے کہ آپ پہ اترنے والی اس کتاب کا مقام و مرتبہ، شان جلالت جو ہے وہ اس قدر عظیم اور اس قدر اعلیٰ ہے۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ان کے خطاب کیا جا رہا ہے سرکار کی شان، سرکار کی عظمت، وہی چیزیں جو ان کے لیے مان رہے آپ یہاں نہیں مان رہے، تو فرمایا جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ اتنا بڑا تم دجل کر رہے ہو کہ وہی جب یہ ہمارے محبوب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں جب نبوت میں مشترک ہیں، اسی شانوں میں مشترک ہیں، تو تمہیں کس نے اختیار دیا کہ ایک کو مانتے ہو کہ انکار کرتے ہو؟ فرمایا تم کفر کر رہے ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہاں پر بہت اہم موضوع بیان کیا جا رہا ہے، اس کو میں دو چار لفظوں میں ہی ذکر کرنا چاہوں گا۔ فرمایا بے شک اللہ وہ ہے جو مخفی چیزوں کو جانتا ہے جو زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے کائنات کی دو چیزیں سب سے عظیم ہیں جس کو دیکھ کر ہمارا کلیجہ ہل جاتا ہے، زمین اور آسمان۔ یہ کائنات کے اندر بنائی ہوئی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو رب فرماتا ہے یہ جو پورا آسمان ہے اور یہ پوری زمین ہے، اس میں جو جو چیزیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین جل وعلا جانتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے بچے کی صورت بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ بے شک اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور غالب حکمت والا ہے وہ۔ اب یہ 6 آیات اس کی تشریح آئندہ جمعے میں آئیں گی، لیکن میں اس میں جو ایک عقیدے کی بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیں یہاں پر 2 چیزوں کا انہوں نے حضرت عیسیٰ کے لیے مانا تھا، وہ ماننا ضروری بھی تھا، لیکن وہ بہت زیادہ گویا کہ حد سے تجاوز کر گئے، اور یہی 2 چیزیں جو ہے وہ مدار الوہیت تھی۔ پہلے فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے لیے تم نے یہ کیسے جان لیا کہ وہ زمین آسمان کی ہر شے کو جانتے ہیں، اور تم نے یہ کیسے جان لیا کہ جناب وہ ہر چیز کو بنا سکتے ہیں؟ تو رب نے ان 6 آیتوں کے اندر اپنی شان سے متعلق 2 باتیں بیان کی ہیں، کیونکہ خدا ہونا، الہ ہونا، معبود برحق ہونا، اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں جو میں عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ظاہری الفاظ میں، جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں مدار الوہیت 2 چیزوں پر ہے، وہ علم ہے اور قدرت ہے۔ وہ علم ہے اور وہ قدرت ہے۔ یہاں پر یہی بات کی کہ فرمایا اس کا علم اتنا ہے کہ وہ زمین آسمان کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، یہ مدار الوہیت ہے، اور فرمایا اس کی قدرت اتنی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں جو چاہے بناتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ 2 چیزیں مدار الوہیت ہے، اور یہی 2 چیزوں میں سے جتنا دیا جانا مخلوق کو ممکن ہے اللہ انبیاء کو دیتا ہے، اور اسی سے قوم کو شبہ پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تو نہیں۔ کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا تمہیں کیسے شبہ پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور خدا ہیں، کیسے؟ انہوں نے کہا جی جو ہم کھا کر آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں، جو ہم گھر میں بچا کر رکھتے ہیں، کبھی ہمارے گھر میں انہوں نے چکر نہیں مارا لیکن بتا دیتے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، یہ سورہ آل عمران۔ حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی گئی ہے کہ وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کر آئے ہو اور جو تم کھاتے رہو گے، وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو تم اپنے گھروں میں بچا بچا کر رکھتے ہو، میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم خدا نے کیسا دیا تھا کہ جو لوگ کھا کر آ رہے ہیں آپ کو پتا ہوتا تھا یہ کیا کھا کر آئے، جو لوگوں نے کھا کر آ نہیں رہے یہ جب تک مریں گے اور جب تک کھاتے رہیں گے، کس وقت میں کتنا کھائیں گے، کیا کھائیں گے، رب نے بتا دیا۔ فرمایا تاکلون، جو تم کھاؤ گے اور جو تم چھپا کر آؤ گے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے علم کو دیکھ کر وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ آگے بڑھ کر انہوں نے آپ کے لیے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو رب کریم نے یہاں پر فرمایا، یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ کو کچھ نہیں دیا، بلکہ دیکھیں یہاں پر اب انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کے لیے اس عطائی علم کو خدائی کا دعویٰ بنایا وہ غلط تھا۔ اب اللہ نے عطا کی نفی نہیں کر دی ان بد مذہبوں کی طرح، بلکہ رب نے اصل شان بتائی کہ جو اصل جو علم ہے وہ رب کے پاس ہے جو زمین کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں بد مذہب سے جب آپ علم غیب پر بات کرتے ہیں تو وہ سرے سے نبیوں کے علم کو اڑانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ قرآن میں موجود ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ کے معاذ اللہ انہوں نے خدا سمجھنے کی جو وجہ بنائی وہ علم ہی کو بنائی تھی کہ جناب وہ تو جو ہم کھا کر آ رہے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، جو گھروں میں رکھا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔
تو رب نے یہ نہیں کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، اس چیز کو رب نے نہیں، کلام نے نہیں چھڑا، بلکہ اصل چیز بتائی ہے کہ یہ سب ہمارا ہی عطیہ کردہ تھا، اور ہم ہی ہیں وہ ازلی جو زمین آسمان کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ تو میں اس بات کو آنے والے جمعے میں مزید کلیئر کر دوں گا، لیکن یہاں پر صرف میں عرض کرتا ہوں کہ مدار الوہیت، نبیوں کو خدا کیوں کہا گیا، جو لوگوں نے سمجھا اور غلط بات نبیوں کی طرف کر دی معاذ اللہ کہ یہ خدا ہیں، یہ خدا کے بیٹے ہیں، دراصل ان میں دو شانیں تھی، ایک قدرت تھی کہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا ہو جائے، لکڑی پکڑے تو سانپ بن جائے، تو یہ جو قدرت ہے، اور جناب جو لوگوں کے پیچھے کیا معاملات چل رہے ہیں اس غیب کی وہ خبریں دے رہے ہیں، تو دراصل یہی دو صفت، یعنی علم کی اور قدرت کی، یہی دو صفت خدائی کا خاصہ ہے۔ اب یہ جب ان میں نظر آیا تو یہ فرق نہیں کر پائے کہ یہ اس کا عطا کردہ ہے اور یہ اس کے مقابلے میں محدود ہے، یہ اس کی عطا، یہ فرق نہیں کر پائے۔ انسان ہمیشہ اسی سے امپریس ہوتا ہے جس کا علم زیادہ ہو، انسان ہمیشہ اسی سے امپریس ہوتا ہے جس میں طاقت زیادہ ہو۔ تو یہی دو چیزیں رب کے خدا ہونے کی دلیل ہے، علم اور قدرت۔ یہ جب انبیاء کو دی گئی بطور معجزہ کے، تو نکمے لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو رب کا عطا سمجھنا، اللہ کا نبی سمجھنا، رب کا مظہر سمجھنا، رب کی طرف سے عطا کردہ سمجھنا، اس حقیقت کو سمجھے بغیر اسی شان کو اپنے درجے میں دیکھ کر خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا معاذ اللہ۔ تو دیکھیں، لیکن رب نے یہاں پر حضرت عیسیٰ سے متعلق کوئی بات نہیں کی، بات کی ہے کہ ہم نے دیا ہے اور یہ شان ساری ہماری ہے۔ تو پتا چلا کہ جن کو شانیں دی گئی ہے اس کا انکار نہیں کیا جاتا، وہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ علم غیب سے متعلق قرآن میں دو قسم کی آیات ملتی ہے، کہیں پر انکار ملتا ہے نبیوں سے اور کہیں پر اقرار ملتا ہے۔ فرمایا وہ وجہ یہ ہے جہاں پر یہ ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی ساری کنجیاں خدا کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ ہے۔ اور کہیں پر آ گیا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی احد عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول، اللہ ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اب ایک طرف ثبوت آتا ہے، ایک طرف نفی آتی ہے۔ ہم بد مذہبوں کے بھی اگر پکے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی لکھا، اور 14 صدیوں سے مسلم مفسرین لکھا کہ جہاں پر انکار کی دلیل ہے وہاں پر خود سے ہونا، بے واسطے کے ہونا، اور جہاں ثبوت ہے کہ انبیاء کو علم ہے وہ ہے عطا کا، وہ ہے بالواسطہ۔ تو لہذا جہاں پر یہ ہے کہ نبیوں کو ہم نے غیب دیا ہے اور ایسا دیا ہے کہ وما هو علی الغیب بدنین، کہ ہمارا محبوب غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، اتنی واضح بات موجود ہے، تو وہاں پر کیا بات ہے؟ وہاں پر بات ہے عطا کی، وہاں پر بات ہے اللہ کے واسطے سے، وحی کے واسطے کی۔ اور جہاں پر یہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہاں بات ہے ذات کی بغیر واسطے کی۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے۔ اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ جناب رسول کریم کو اللہ نے، حضرت عیسیٰ کو جو علم اللہ نے دیا وہ شبہ بن گیا لوگوں کے لیے ان کے خدا کا، معاذ اللہ، لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ جو طاقت، یہ آخری چند جملے سن لیجئے، جو طاقت اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دی تھی کہ جناب وہ ہاتھ پھیرتے منہ کے اوپر تو ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا ہے اس کو آنکھیں آ جاتی، فرمایا وہ ابرئ الاکمہ والابرص وأحیی الموتى بإذن اللہ، برا یبرو، شفا دینا۔ فرمایا میں شفا دیتا ہوں ان کو جو کوڑ کے مرض میں ہیں۔ ایک دن میں 50,000 لوگ جمع ہو گئے میدان میں۔ آپ نے جبہ اپنے ایک مرید کو دیا، فرمایا تو وہاں سے شروع ہو جا، اور آپ یہاں سے آئے، آپ کا جبہ جس کے منہ پر پھیرا جاتا اس کی آنکھ آ جاتی، اس کے بدن سے کپڑے کو گزارا جاتا، اس کا کوڑ صحیح ہو جاتا۔ آپ تو یہ جو قدرت طاقت ہے، اس کو دیکھ کر اور علم کو دیکھ کر قوم کہنے لگی یہ تو خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ کو بہت زیادہ علم ملا۔ اب ذرا توجہ سنیے، بہت زیادہ علم ملا اور بہت زیادہ قدرت ملی۔ قریب تھا کہ آپ کے علم کی وسعت کو دیکھ کر، اور قریب تھا، جس کو الفاظ ظاہر میں اپنے اور آپ کے لیے کہوں کہ ڈر تھا کہ جناب آپ کی قدرت اور اختیار کو دیکھ کر کہیں حضرت عیسیٰ کی طرح آپ کے ماننے والے، آپ کے علم کی وسعت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اور آپ کا طاقت اور اختیار جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کو دیکھ کر کہیں آپ کو خدا کا بیٹا نہ کہہ دے۔ تو سورۃ الانعام کی اس آیت میں اس دعوے کا رد حضور کی زبان سے کرا دیا گیا۔ فرمایا قل، حبیب کہیے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ رب کے سارے خزانے میرے پاس ہیں، ولا اعلم الغیب،
اور نہ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خود سے غیب کو جانتا ہوں۔ اب یہ آیت پیش کی جاتی ہے حضور کے علم کی نفی کی، میں نے کہا عقل پر ہاتھ ماریے، یہ حضور کے علم کی نفی نہیں ہے، یہ حضور کے خدا نہ ہونے کی نفی ہے، یعنی حضور کے خدا ہونے کی نفی ہے کہ حضور خدا نہیں ہے، یہ علم غیب کی نفی نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ تو لہٰذا اگر اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں جو میں نے سیاق کے ساتھ پیش کیا ہے، جس علم کی نفی کی جا رہی ہے وہ خدا والا علم ہے، اور جس چیز کا ثبوت دیا جا رہا ہے وہ نبوی شان والا علم ہے۔ تو لہٰذا یہ آیتیں حضور کے علم کے مقابلے میں نہیں پڑھی جا سکتی، یہ دجل ہے، یہ خرافات ہے، یہ بہت بڑا دھاندلی ہے کہ دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ولا عالم الغیب، اے نبی آپ کہیے مجھے علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں کہا جا رہا ہے، اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ اسی آیت کے تحت امام رازی نے کہا حضور سید عالم۔ یہاں پر ایک سوال ہوا ہے کہ حضور کے، اب ایک بندہ ایک سوال کرتا ہے حضور کیوں نفی کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب جو ہے وہ یہ میرے پاس عطائی علم ہے، ذاتی نہیں ہے؟ تو کسی نے کہا آپ کا وجود بھی تو ذاتی نہیں، رب کا عطا کردہ ہے، تو آپ نے اس کی نفی کیوں نہیں کی؟ تو میں نے کہا بہت اچھا سوال ہے، اس کی نفی اس لیے نہیں کی کہ بدن اللہ اور بندے میں مشترک نہیں ہے، علم مشترک تھا، قدرت مشترک تھی۔ حضور نے اپنے بدن کی نفی اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ رب اور بندے میں مشترک نہیں، رب بدن سے پاک ہے، لیکن علم بندے اور رب کے درمیان مشترک ہے، قدرت مشترک ہے، تو نفی اس کی کرائی گئی جو قدر مشترک تھا، اور واضح کر دیا گیا ہے کیا حق میرا نہیں ہے اور کیا حق میرا ہے۔ تو لہٰذا اس کانٹیکس میں اس آیت کو دیکھا جائے، اس آیت کو انبیاء کے علم غیب کی نفی پر نہیں پیش کیا جائے گا، یہ آیتیں تو ان سے خدا ہونے کی نفی ہے، ان سے رب ہونے کی نفی ہے، اور یہ اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ بات کرنا کہ وہ سرے سے کچھ نہیں جانتے، یہ سراسر سخت ترین بے ادبی ہے۔ اس لیے تقی عثمانی کے والد مفتی شفیع نے اپنی کتاب معارف القرآن میں ان آیات کے نیچے لکھا کہ یہ جملہ کہنا کہ نبی غیب نہیں جانتے کا یہ بے ادبی کا جملہ ہے۔ میں نے کہا سیکھ لیں ساری قوم، یہ انہی کی ذریت نعرے لگا رہی ہوتی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ہاں یہ کہا جائے کہ اللہ نے انبیاء کو بے شمار علوم غیبی عطا فرمائے۔ میں نے کہا یہی تو سلوشن تھا، یہی تو حل تھا، آج بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ جملہ کیسے ریز کر دیتے ہیں زبان سے آپ کہ نبی کو غیبوں کی خبر نہیں ہوتی، یہ بے ادبی کا جملہ ہے، اور اسی وجہ سے امام احمد رضا نے قلم اٹھا کر اسماعیل دہلوی کے استدلال فاسدہ کا رد کیا تھا۔ تو یہ 6 آیتیں آپ دیکھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی، یہ سمجھنے والی آیات ہیں، یہ سراسر علم ہے اور یہ سراسر عقائد سے متعلق ہیں۔ سورہ آل عمران کی 80 آیتیں ہیں تو 200 آیتیں، لیکن ابتدائی 80 آیتیں عقیدے کو کھول کر بیان کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ رب کی مقام اور مرتبہ کیا ہے اور انبیاء کی شان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پوزیشن کو لوگوں نے مشکوک بنایا، ان 80 آیتوں میں آپ کی پوزیشن کو واضح کر دیا گیا کہ نبی ایسا ہوتا ہے اور رب کی شان ویسی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا ہمیں بے ادبی سے محفوظ رکھے اور قرآن کو واسطہ بنا کر ان تمام شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس قرآن میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کی وضاحت کی تھی، اور آج الحمدللہ 3 سے لے کر 6 تک کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین مزید آیات جو ہماری زندگی رہ گئی ہے، مزید آیات کو بیان کرنے کی، سمجھنے کی، اور اس پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے تمام اس کے مفہوم کو واضح نہیں کیا جاتا، اس لیے اجمالی گفتگو اس کی گئی ہے۔ اب بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی یعنی تفہیم کے انداز سے اگر مسئلہ رہ گیا ہے تو آنے والا جمعہ انشاءاللہ صرف ہم آیت نمبر 6 پر پڑھائیں گے تاکہ یہ مسئلہ قدرت اور علم کا مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے فرامین سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا